سر یہ بتائیے گا کہ شادی کے بعد کیا بیوی کے لیے ضروری ہے کہ اپنا سر نیم چینج کریں؟ سوال موصول ہوا ہے کہ شادی کے بعد کیا عورت کے لیے یہ ضروری ہے کہ وہ اپنے سر نیم کو چینج کرے اور اپنے شوہر سے اپنے آپ کو منسوب کرے؟ نہیں بھائی، ایسا کوئی ضروری نہیں ہے۔ یہ ضروری بنایا گیا ہے کیونکہ یہ ذہن میں باقی رکھنے کے لیے کہ جس کی ملکیت ہوتی ہے اسی کا نام اس کے ساتھ جوڑا جاتا ہے، جس کی ماتحت ہوتی ہے اسی کے نام سے پہچانی جاتی ہے۔ میری چیز ہے، میرے نام سے کیوں منسوب نہ ہو؟ میں نے اس کو اپنے لیے مقرر کر لیا ہے، میں نے اس کو خرید لیا ہے۔ جب آپ کوئی چیز خرید لیتے ہیں، گاڑی خرید لیتے ہیں، مکان خرید لیتے ہیں اور آپ کے پاس خریدنے کی طاقت ہوتی ہے تو آپ کیا کرتے ہیں؟ سب سے پہلے اس کو اپنے نام پہ منتقل کرواتے ہیں۔ یہی سوچ ہمارے ہاں شادی والے معاملے کے اندر ہوتی ہے کہ ہم چونکہ نکاح کرتے ہیں تو اس کے اندر کچھ پیسہ دیتے ہیں، جس پر میں پہلے ہی بات کر چکا ہوں، جس کو ہم لوگ کیا کہتے ہیں، نکاح کرتے ہوئے کیا دیتے ہیں؟ مہر، جس کو ہم لوگ مہر کے نام سے تعبیر کر رہے ہوتے ہیں۔ تو ظاہر ہے میں نے پیسے دے کے نکاح کیا ہے، پیسے کی بنیاد پر کیا ہے، تو کیوں یہ میرے نام سے منسوب نہ ہو؟ تو ہمارے ہاں یہ معاملہ مختلف طریقے سے وقتاً فوقتاً انجام دیا جا رہا ہوتا ہے کہ عورت کی اپنی کوئی حیثیت نہیں ہے، عورت کو لازمی طور پر شوہر کے ساتھ منسوب کرنا ہی ہے۔ یہاں تک کہ ہمارے جیسے معاشروں میں، ہمارے جیسے ملکوں کے اندر، وہاں تو باقاعدہ NIC کے اوپر یہ آپشن موجود ہوتا ہے کہ یہ کس کی بیوی ہے۔ عورت کے NIC کے اوپر لازمی لکھا ہوتا ہے کہ بیوی کس کی ہے، بیٹی کس کی ہے۔ تو چینج کروانا پڑتا ہے NIC شادی کے بعد، شوہر کے نام پہ بنوانا پڑتا ہے۔ لیکن اسلام کے اندر یہ چیز نہیں ہے کہ اسلام دونوں کے درمیان میں کوئی فرق پیدا کرے، وہ تو دونوں کو برابری کی سطح پر رکھتا ہے۔ ہمارے یہاں جو سوچ بن چکی ہے کہ پیسہ میں کما رہا ہوں، جو ہمارے ہاں وہ آیت کا ترجمہ بھی کر دیا جاتا ہے نا، الرجال قوامون علی النساء، کہ مرد حاکم ہے، مرد جو ہے وہ کفیل ہے، مرد ذمہ دار ہے کمانے کا، اس لیے اس کا نام چلتا ہے بیوی کے ساتھ۔ تو اگر ایسا انتظام ہو جائے، یا بہت ساری جگہوں پہ ہوتا بھی ہے کہ عورتیں خود کفیل ہوں، بلکہ مرد جو ہے وہ گھر داماد ہو، عورت کمانے والی ہو، مرد گھر داماد ہو، مرد گھر پہ چلا جائے اپنے گھر کو چھوڑ کر، جیسے کہ عورت جب گھر پہ آتی ہے تو اس کا نام چینج کرنا پڑتا ہے نا، کہ میری ملکیت میں ہے، اپنے پہلے والے مالک سے، اپنے باپ کے گھر سے، جس نے کنیا دان کیا تھا، مالک سمجھ کے کیا تھا نا، اپنے آپ کو ملکیت سمجھتے ہوئے اپنی چیز کو کسی دوسرے کے ہاتھ میں دی تھی نا، کہ دان کر دینا، کنیا کو دان کر دینا، دوسرے کے ہاتھ میں دے دینا، خیرات کر دینا۔ دان کے لیے جو عرب لفظ ہے نا سنسکرت کا، تو سنسکرت میں دان کا مطلب ہوتا ہے خیرات کر دینا، کنیا دان کہتے ہیں وہ لوگ، وہیں سے ہمارے یہاں یہ سوچ پیدا ہوئی ہے۔ وہ بھی تو کسی نہ کسی ملکیت کی بنیاد پر بھی اپنے آپ کو مالک سمجھ کے بیٹھتا ہے نا باپ کے، ہاں یہ لڑکی میری ملکیت ہے، میری ماتحتی میں، کیونکہ میں کماتا ہوں۔ بنیادی چیز کمائی، تو میں جس کے ہاتھ میں چاہوں اس کا ہاتھ تھما سکتا ہوں، تو جب وہ اس سے لے کر آیا ہے، ملکیت کو منتقل کیا ہے، تو اپنا نام کیوں نہ لگائے؟ اسی بنیاد پر ہوتا ہے نا۔ لیکن اگر شوہر ہی گھر داماد بن جائے تو کیا آپ اس کے نام کو اس کی بیوی کے ساتھ جوڑیں گے کہ ہاں یہ اس کا شوہر ہے؟ کبھی نہیں کیا جا رہا ہوتا۔ وہ پہلو ہمیشہ اوپر ہی رکھا جاتا ہے، مرد کا پہلو، کہ مرد ہے نا، مرد کا ہی نام آئے گا۔ بیوی کما کما کے مر جائے، سنگل پیرنٹ ہو، شوہر کا عطا پتہ بھی کچھ نہ ہو، شادی کے بعد بھاگ گیا ہو، جب بھی بچوں کو باپ کے نام سے منسوب کیا جاتا ہے، ماں کے نام سے منسوب نہیں کیا جاتا، کیوں؟ اس نے پوری زندگی وقف کر دی ہے بچوں کو پالنے میں، تربیت کرنے میں، وہ کفیل بنی ہوئی ہے، لیکن اس کا نام کبھی بھی نہیں آ رہا ہوتا ہے، باپ کے نام سے ہی پہچان کی جا رہی ہوتی ہے۔ اس وقت تو میں پہلے بیان کر چکا ہوں ایک سوال کے اندر۔
تو یہ جو سوچ بن چکی ہے کہ عورت کا نام شوہر کے نام سے ریلیٹ کیا جاتا ہے اور بدل دیا جاتا ہے اس کے سر نیم کو، بھائی یہ کس کی ہے، یہ کس کی بیوی ہے، یہ فلاں کی بیوی ہے، یہ مسز فلاں ہے یا مسز فلاں ہے. یہ لگانے کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ اب یہ اس بندے کی ماتحت ہے، اب یہ اس شخص کی ملکیت میں آتی ہے، جس کی ملکیت میں آئے گی اسی کے نام سے پہچانی بھی جائے گی اور منسوب بھی کی جائے گی. یہ والی سوچ ہے. ہمارے یہاں عورت تو کبھی انسان سمجھا ہی نہیں گیا، ہمیشہ چیز سمجھا گیا ہے، استعمال کی چیز. جس کے استعمال میں ہیں، جس کے زیر استعمال میں ہیں، اسی کے نام سے منسوب ہوگی. تو اسلام کے اندر، قرآن کے اندر ایسا کچھ نہیں ہے. وہ دونوں کو برابری کا مواقع فراہم کرتا ہے. اس نے کہیں یہ نہیں کہا، نہ کوئی قید لگائی ہے کہ فلاں اس کے ساتھ منسوب ہوگا یا فلاں اس کے ساتھ منسوب ہوگا. یہ چیزیں تو معاشروں کے اندر رائج ہوتی ہیں. ہمارے معاشرے کے اوپر یہ چیز رائج کر دی گئی کہ مرد کو فوقیت دینے کا ہر طریقہ آزمایا گیا، ہر طریقہ اپنایا گیا. تو ہمارے ایسے معاشروں کے اندر یہ چیزیں رائج ہیں اور ان کو مذہب کے ساتھ منسوب کرنے والے منسوب کر رہے ہوتے ہیں. لیکن کئی معاشرے دنیا کے اندر ایسے ہیں جہاں یہ چیز موجود نہیں ہے. تو اس کو یا تو مذہبی رنگ دینے کی ضرورت نہیں ہے، اور اس چیز کو ذہن میں رکھنا ہے کہ یہ عورت کے انسان ہونے کے اوپر ایک بڑا معاملہ ہے، بڑی ضرب ہے کہ ان کو انسان ہونا ہی نہیں سمجھا جاتا، ان کو چیز سمجھا جاتا ہے. تو اس بات کو ذہن میں رکھیے کہ عورت کا سر نیم چینج کرنا یہ دینی لحاظ سے کوئی لازم نہیں ہے. آپ کے معاشرے میں اگر رائج ہے اور آپ کر لیتے ہیں تو حرج کوئی نہیں ہے، لیکن آپ کو اس کی اصل کا پتہ ہونا چاہیے کہ یہ کس سوچ کی طرف اشارہ ہے، کس سوچ کی بنیاد پر یہ چیزیں رکھی گئی ہیں. بس یہ معلوم ہونا چاہیے آپ کو. میرے خیال سے بات سمجھ میں آ گئی ہوگی، یہاں تک بات کلیئر ہو گئی ہوگی. تو عوام کا مطلب کیا ہے؟ اور پھر یہ بھی آتا ہے قرآن میں کہ وہ ایک درجے اوپر ہے. ایک درجہ اوپر والی آیت جو بیان کی جاتی ہے وَلِرِجَالِ عَلَيْهِنَّ درجہ، اس کا تعلق تو وہ جو آیت ہے وَالْمُطَلَّقَاتُ يَتَرَبَّصْنَ، اس آیت کا ایک حصہ ہے. اس آیت کا تو کوئی تعلق یہ بھی نہیں ہے کہ ایک درجہ اوپر ہے تو مطلب یہ ہے کہ ہر کس درجے کے اندر اوپر کر دیا جاتا ہے. اگر اس آیت کو دلیل بنایا بھی لیا جائے تو اس کا مطلب ہوگا ایک درجہ اوپر، اس کا مطلب ہر درجہ اوپر ہی ہے وہ. یہ بات بھی ذہن میں رکھنے والی ہے. تو وَلِرِجَالِ عَلَيْهِنَّ درجہ والی آیت تو دلیل ہے ہی نہیں. میں پہلے بیان کر چکا ہوں کہ قرآن کا موضوع مرد و عورت ہے ہی نہیں. رجال اور نساء کا مطلب مرد و عورت ہے ہی نہیں. رجال طاقتور کو کہتے ہیں اور نساء کمزور کو کہتے ہیں. ہم نے عورت تو کمزور سمجھ کے اس کو نساء کے اندر شامل کرنا شروع کر دیا. وجہ یہ ہوئی ہے. تو حال ہمارا یہ ہو گیا کہ ہم ہمیشہ انسانیت کو بنی آدم سے ہی منسوب کر رہے ہوتے ہیں. بنی حوا کون کہہ رہا ہوتا ہے کہ یہ حوا کی اولاد ہیں؟ کبھی نہیں کہہ رہے ہوتے، جبکہ پیدائش تو حوا کے ذریعے بتائی جاتی ہے نا. وہ میں آگے بیان کروں گا. بنی آدم کا ترجمہ میں کئی دفعہ بیان کر چکا ہوں. بنی آدم مطلب انسانوں کی اولاد ہوتا ہے. وہ کسی مرد اور عورت کی بات ہی نہیں ہوتی ہے. وہ تو خصوصی، وہ تو عمومی خطاب ہے. ہم نے خاص کیا، ہم نے بنی آدم کو ایک مرد قرار دیا. تو ہمارے ذہن میں یہ بس گیا کہ آدم سے منسوب ہے، مطلب مرد سے ہی منسوب کیا جائے گا انسانوں کو. بنی حوا تو کوئی نہیں کہتا. وجہ وہاں پر بھی یہی سمجھی جاتی ہے. تو یہ وَلِرِجَالِ عَلَيْهِنَّ جگہ جو کہ میں بہت تفصیل سے بیان کرنے والا ہوں ابھی ہمارے سورہ بقرہ کی شرح کے اندر، تفسیر کے اندر.